استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 18 اپریل 2025 سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 187 پر پہلے 2 سیشن ہو چکے ہیں اور آج کوشش ہے کہ اس آیت کو مکمل کر لیں گے۔ 3 ٹکڑوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وجہ اس میں نکات وہ ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری تھا، تو آیت کی شروع سے ہی لے کے چلتا ہوں تاکہ ترجمہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آیت شروع کی ہے، اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے صیام کے لیلہ میں رفث کو تمہارے نساء کے ساتھ۔ یہ تمام معانی اس کے آ چکے ہیں۔ لیلہ کے بارے میں بیان کیا تھا میں نے کہ لیلہ عربی گرامر کے حساب سے مصدر ہے اور اس کو مصدر مرہ بھی کہتے ہیں، جو فعلتن کے وزن پہ آتا ہے، اور یہ وزن ایسا وزن ہے کہ جس میں کوئی زمانہ یا کسی چیز کا ایک مرتبہ ہونا یا پھر یہ کسی کیفیت یا حالت کو بیان کرنے کے لیے یہ والا مصدر یعنی انفینیٹیو ناؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے بات کی تھی کہ الصیام، اس میں تمام وہ چیزیں آ جائیں گی جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔ ہم نے تفصیل سے الصیام کی بات کر لی ہے، دونوں کا کنسٹرکشن ملایا تو لیلۃ الصیام بنا۔ تو ایسا معاملہ جس میں تمہارے لیے رفث کو یعنی غیر انسانی رویہ، انسانیت کے درجے سے گرانے والا معاملہ تمہارے نساء کے ساتھ یہ حلال کر دیا گیا تھا۔ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ رفث یہ لفظی طور پر ہی منفی معنی دیتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا، ہیومیلیشن وغیرہ، یہ سب معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ جائز قرار دے رفث کو۔ اس کا کوئی معنی بھی عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے کا ہے ہی نہیں۔ نساء کا معنی ہم نے سمجھا تھا کہ نساء کمزور طبقے کو کہا جاتا ہے، یہ الرجال کے مقابلے میں قرآن نے بیان کیا ہے، اور رجل مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور رجل کا ایک معنی پاؤں بھی ہوتے ہیں، جس سے ارجل جمع کا صیغہ آتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ طبقات جو تمہارے ساتھ موجود ہیں، عوام، خاص طور پر عوام الناس جو اشرافیہ اور طاقتور حکمرانوں کے مقابلے میں کمزور گردانی جاتی ہے، یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے۔ خیانت کا مطلب کسی چیز میں کمی کرنا، نقص کرنا، یعنی ان کے حقوق کے معاملات میں کمی کرنے والے، ان کے حقوق کو سلب کرنے والے تھے۔ فتاب علیکم، پس وہ تم پر لوٹ گیا، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر فرما دیا، یعنی اس نے تمہیں راہ راست سے نواز دیا ہے، تمہیں ایک اور موقع دیا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ فالآن، پس اب جس موقع پر بھی تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو، اس کے لیے الآن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ باشروہن، بشارت، مباشرت، تباشیر، یہ سارے وہ معنی ہیں جو باشین رو کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ تباشیر سورج کی وہ کرن، صبح کی وہ نوید جو بالکل تازہ ہوتی ہے، نئے آمد، اس کے لیے تباشیر آتا ہے۔ تباشیر عربی زبان کے اندر کسی کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آتا ہے، کسی کی صلاحیتوں کو بہتر بنا کر سامنے لے آنے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ مبشرہ ایسے آلے کو کہتے ہیں جس سے کھال کو چھیلا جاتا ہے۔
تو بنیادی طور پر بشرہ کا معنی ہوتا ہے کھال کو چھیل دینا، یعنی کہ جو جانور وغیرہ کی کھال ہے اس کو چھیل کر ہم کس طرح اس کے چمڑے کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی لباس بنا رہا ہے، کوئی جیکٹ بنا رہا ہے، لیدر کی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو لیدر کی چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ اس کھال کو چھیلنے کے بعد۔ تو تباشیر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہموار کر کے خوبصورت بنا دینا، یہ بھی باشیر نوع کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو فالآن باشرہن، آپ جیسا چاہیں ترجمہ کریں، معنی بس سمجھ میں آنا چاہیے، مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نئی صبح کرو، نیا دور شروع کرو، ان کے ساتھ مباشرت یعنی کہ ان کے ساتھ بشارت معاملہ، خوشخبری والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ ان میں ایک نئی روح پھونک دی جائے، ان کے معاملات کو سنوار دیا جائے، ہموار کر کے خوبصورت بنا دیا جائے۔ اور باشرو کے اندر عربی زبان کے گرامر کے حساب سے یہ 6 یا 7 فارم آتی ہے ورب کی، جس کے اندر باہمی طور پر کسی کام کو انجام دینا شامل ہوتا ہے۔ تو مل کر ٹیم ورک کرو، ان کے معاملے کے اندر بہتر کر دو، ان کو ان کی صلاحیتوں کو نکھار دو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے صرف اس کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد پہلے سیشن میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی، اس کے بعد آیا تھا آیت کا حصہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، واو کے ساتھ ہے، یعنی وَابْتَغُوا کے بعد قرآن نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کے معنی کو ہم نے سمجھا تھا کہ آپ اکلا کے معنی کو جا کر چیک کر لیجئے۔ اکلا کا معنی کسی چیز کا تصرف ہوتا ہے، کسی چیز کو کنزیوم کر لینا، استعمال کر لینا۔ قرآن خود اس کی معنی پر گواہیاں دے رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر آیات سمجھ لی تھیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہاں مال کھانے کا مطلب کسی چیز کو چبا کے نگل جانا نہیں ہوتا، بلکہ استعمال میں مت لے کے آؤ، باطل طریقے سے استعمال نہ کرو اپنے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، مشرب، ہم مشرب استعمال کرتے ہیں ایک جیسے مزاج والے، ایک جیسی جگہ سے ہدایت کو حاصل کرنے والے، تو مشربو شریبہ عربی زبان میں خود قرآن کے اندر وہ ایک مقام میں نے بیان کیا تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کے قلوب میں عجل کو اتار دیا گیا، پلا دیا گیا، جسے رگوں میں اتار دیا جاتا ہے کسی چیز کو۔ تو اس کے محاورے کے اعتبار سے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یعنی کہ مطمئن ہو کر زندگی گزارو، اطمینان سے رہو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہاں پر میں نے بات رکھی تھی کہ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے من الفجر۔ من یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ من کی کئی اقسام ہیں۔ من استعانہ یعنی کسی چیز کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، تو یہاں پر الفجر ہے، یعنی فجر کی مدد سے تمہارے لیے واضح ہو جائے گا۔ اور الفجر کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کا کلام، وہ دین کی روشنی۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر سیام کو رات تک تمام کرو۔ الی اللیل جب کہا ہے اس نے تو یہاں پر لیل ایک مکمل زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک مکمل حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی جہاں جہاں اللیل ہے وہاں تک الصیام والا معاملہ، وہ سیام جس کا ذکر آیت نمبر 183 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو الصیام آیا ہے تو مکمل وہ چیزیں جو مکمل تربیت، پرہیزگاری، تتقون جس سے حاصل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں الصیام کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ الصیام کا جو معاملہ ہے اس کو رات تک، اللیل تک، یعنی جہاں جہاں تاریکیاں ہیں وہاں تک لے جاؤ، وہاں تک تمام کر دو۔ یہاں تک ہم لوگوں نے اس آیت کے دوسرے حصے میں سمجھ لیا تھا۔ میں اس لیے یہاں پر تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اس سیشن کے اندر، تو وہ والی ویڈیو دیکھیں گے تو سامنے آ جائے گی۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ یہاں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔
اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم مباشرت نہ کرو جبکہ اس حالت میں ہوں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہوں۔ ہمارے عام طور پر ترجمہ عاکفون کا اعتکاف کر دیا جاتا ہے صرف یہیں پر ہی۔ یہ عین کاف فا سے بننے والا ورڈ قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر موجود ہے، وہاں کہیں پر بھی ترجمہ اعتکاف نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ جیسے ہی یہ مساجد کے ساتھ آیا ہے لفظ، اس کا ترجمہ اعتکاف کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اعتکاف کے نام سے جو رسم جاری و ساری ہے وہ فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اعتکاف وہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ مخصوص اوقات ہیں جن اوقات کے اندر کچھ لوگ تمام کاروبار کو ترک کر کے مساجد یعنی وہ مقامات جن کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نماز کی جگہ قرار دیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں مساجد یا مسجد سے مراد صرف نماز کا مقام لیا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ بات دہراتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی کو آپ آیت جا کے پڑھ لیجئے، تفاسیر کا جائزہ لے لیجئے۔ مصلی کا معنی بھی عربی زبان کے اندر وہ لوگ جائے نمازی کرتے ہیں، نماز کا مقام ہی کرتے ہیں، کیونکہ مصلی ہے بھی ایڈورب آف ٹائم اینڈ ورب، ٹائم اینڈ پلیس کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا ایڈورب ہے، ایسا ظرف ہے جس کے اندر مکان بھی موجود ہے اور وقت بھی موجود ہے۔ تو جب مصلی کا معنی عربی زبان کے اندر جائے نماز ہے، یعنی وہ پلیس ہے کہ جہاں پر نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو مسجد کا معنی پھر جائے نماز یا وہ پلیس کیسے ہوگا؟ جب مصلی سے بات مکمل ہو رہی تھی تو قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مسجد کا لفظ استعمال کرے مصلی کے لیے، نماز کی جگہ کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ فی المساجد جو آیا ہے قرآن میں، المساجد، اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو مصلی کا مطلب جائے نماز نہیں ہے، یا مساجد کا معنی جائے نماز نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مسجد کا لفظ جب بھی آتا ہے ذہن میں ایک ایسا مقام ہی آتا ہے کہ جہاں پر نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا کام نہ ہونا، یہ ہمارے ذہنوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے۔ بلکہ میں نے تو اس کے اوپر تنبیہات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ اگر مسجد میں کوئی ایسا کام کر لیا جائے جس کو وہ دین کے خلاف یا دنیا میں شمار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جھگڑا کرنا اور اس کے اوپر تنبیہات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن میں مسجد کے ساتھ الصلاۃ کا ذکر موجود نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صلاۃ کو مساجد میں آپ ادا کیجئے یا قائم کیجئے۔ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے۔ بہرحال تو یہاں پر آیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس کا ترجمہ اعتکاف کر دیا گیا ہے۔ اعتکاف ورب کی آلریڈی فارم عربی زبان کے اندر موجود ہے جو افتعال کے وزن پہ آتی ہے، جیسے کہ اہتمام آتا ہے افتعال کے باب سے، اجتماع آتا ہے، اکتساب آتا ہے، یہ سارے ورڈ آتے ہیں، امتحان آتا ہے، تو ایسے ہی اعتکاف آتا ہے، لیکن یہ اعتکاف نہیں ہے بلکہ عاکف لکھا ہوا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عین کاف فا، اس کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا رک جانا یا کسی چیز کو روک دینا موجود ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے آپ ورق گردانی کرتے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مترجمین نے وہاں پر ترجمہ روک دینا یا رک جانا ہی کیا ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، جب آیا ہے ایک مقام پہ قرآن میں تو وہاں پر ترجمہ عاکف کا مقیم کیا گیا ہے، ایسا شخص کیا گیا ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا ہو۔ موسیٰ رسول اللہ کے واقعے کے اندر میں ایک مقام پہ پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو البحر سے تجاوز کر دیا، آگے بڑھا دیا، پار کروا دیا۔ فَأَتَوْا، پس وہ لوگ آئے، عَلَىٰ قوم، ایک قوم پر، ایک قوم کی طرف، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، وہاں پر یعکفون فعل مضارع آیا ہے یعنی کہ ورب، یہ بھی عین کاف فا سے۔ سب نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جو بتوں پر جمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی،
بتوں کے مجاور بنے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، ٹھہرائے ہوئے تھے. سب نے ترجمہ یہی کیا ہے، وہاں پر کسی نے ترجمہ اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ آپ کو عین کاف فارغ ترجمہ کرنا ہے، اس کا متبادل پیش نہیں کرنا ہے دوسری فارم سے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے آیت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ تو آپ کریں گے ترجمہ عاکفون کا، آپ یہ نہیں کریں گے تم اعتکاف کرنے والوں. اعتکاف کی میننگ کیا ہوئی پھر؟ جیسے ہی آپ نے عاکفون کا ترجمہ اعتکاف کر دیا کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں، تو اعتکاف سے جو میرے ذہن میں پہلے سے موجود نظریہ ہے وہی اجاگر ہوگا کہ میں اعتکاف کو جو سمجھتا ہوں کہ اعتکاف یہ ہوتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو پھر یعکفون علی اصنام لہم کو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے اعتکاف کیے ہوئے تھے؟ ویسے ہی جیسے کہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہوتا ہے آخر کے 10 دنوں میں. ان کے بھی کوئی 10 دن تھے جس میں وہ جم کے بیٹھ جایا کرتے تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مقام پہ قرآن نے کہا ہے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، جس کے عام مروج ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں ابھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور وہ مسجد حرام سے روکنے والے ہیں، انہوں نے روک دیا ہے مسجد حرام سے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور جو معکوف ہیں، روک دیے گئے ہیں، جن کو کسی بھی وجہ سے روک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے محل پر پہنچ جائیں، ان کے مقام پر پہنچنے سے رکے ہوئے ہدی. یعنی ایسے جانور ترجمہ کیا جاتا ہے جن کو ان کی قربانی کے مقام سے روک دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں والہدی معکوفا. یہاں پر معکوفاً کا ترجمہ کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا ہے، جبکہ معکوف مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کہ عاکف ظالم ہے تو معکوف مظلوم کی وزن کے اوپر. ظالم و مظلوم کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن عاکف و معکوف کا ترجمہ ہمیں کرنے میں مشکل آ رہی ہے. عاکف کا ترجمہ اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن معکوف کا ترجمہ کر رہے ہیں رکے ہوئے، جنہیں روک دیا گیا ہو. تو کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے اعتکاف کو پہلے رائج کیا اور ہم نے اعتکاف کا معنی ہی یہ سمجھ لیا کہ معنی یہ ہے. ایک مقام پہ ابراہیم رسول اللہ اپنی قوم کو پکار کر کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں کہ یہ وہ اصنام ہے جن پر تم رکے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا تھا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو اصنام پر پرستش کے داعی بھی ہیں اور پرستار بھی ہیں. نعبد علی اصنام فنظل لها عاکفین، ہم تو اس کے لیے ہی عاکف رہیں گے، ہم تو اسی پر کاربند رہیں گے، ہم تو اسی پر جمے رہیں گے. سب نے ترجمہ یہی کیا ہے، کسی نے ترجمہ وہاں پر اعتکاف نہیں کیا ہے. تو آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھیں کہ عین کاف فا کا مطلب روک دینا یا رک جانا ہوتا ہے. عربی زبان میں تعکیف الشعر کہتے ہیں بالوں کو کنگھی سے ایسے سلجھا دینا کہ اس میں کوئی الجھ باقی نہ رہے. کسی کام کو بڑے انہماک سے ادا کر دینے کے لیے بھی یہ عین کاف اور فا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تعکیف کے ایک معنی کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کو کسی لڑی میں پرو دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ بکھرنے سے رک جاتے ہیں، انسان اس کو روک دیتا ہے کہ یہ بکھرنے نہ پائیں. اس کو بھی تعکیف کہتے ہیں. یعنی بنیادی معنی اس کے ہر سیکنڈری میننگ کے اندر موجود رہیں گے، روک دینا یا رک جانا. اب یہاں پر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لکھا ہوا ہے تو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس حالت میں تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو کہ جس حالت میں تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہو. اعتکاف کا کوئی نظریہ قرآن کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. قرآن ایسی تعلیمات سے بہت دور ہے کہ جس میں انسانیت سے تعلق کو قطع کر کے انسان اکیلے میں بیٹھ جائے. کوئی بھی شخص پوری دنیا کو ترک کر کے ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائے، قرآن ایسی دعوت کی طرف کبھی آپ کو لے کر نہیں جائے گا، ایسی طرف اس راستے کی طرف کبھی رہنمائی نہیں کرے گا. قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جس میں انسانیت کے ساتھ مل کر معاملات کو حل کیا جائے. قرآن تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے، معاشرے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے قوانین اور بنیادی اصول فراہم کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ معاشرے کو چھوڑ کر کٹ جائیں اور الگ ہو کے بیٹھ جائیے.
کسی کونے کو پکڑ لیجیے اور وہیں پر اپنے معاملات کو لے کے چلیں. یہ دعوت، یہ اصول قرآن پیش نہیں کرتا. تو پھر یہ رمضان سے ہی اس کو تعلق کشید کر لینا اس آیت کا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ تو عمومی بات ہو رہی تھی، اس کو رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں کے ساتھ خاص کر دیا. اور اس میں ہنہ کی ضمیر لے گئے ہیں عورتوں کی طرف، اور عاکفونہ کو بیان کیا مردوں کے لیے. یعنی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں یہ کام مت کریں. جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. میں نے جب تفاسیر کا جائزہ لینا شروع کیا تھا تو وہاں پر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مساجد کے اندر مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت والا معاملہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن نے تنبیہات کی ہیں کہ تم مباشرت نہ کرو، یعنی اپنی عورتوں سے تعلق نہ بناؤ. یہ تو سوچ رکھنا بھی حقیقت سے بعید بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. اور اس آیت کے اندر صرف مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، عورتیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں. کیا قرآن مرد اور عورتوں کی تفریق کر کے احکام بیان کرتا ہے؟ ان کے لیے اس آیت کے اندر کیا نصیحت پنہا ہے؟ کیا ان کے لیے اس آیت میں کوئی نصیحت نہیں ہے؟ وہ اس آیت کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے ہی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ احکام میں ڈفرینس کر دیا کہ یہ آیت مردوں کے لیے ہے، یہ آیتیں عورتوں کے لیے ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجد پہ میں بات کر رہا تھا کہ مسجد اور مصلی، جب مصلی کا ترجمہ جائے نماز ہے تو مسجد کا ترجمہ جائے نماز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب ذرا اس کے گرامر کے حساب سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں. یہ جو مسجد کا لفظ آیا ہے جس کی جمع مساجد آتی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر تحقیق کریں گے تو مسجد کا لفظ بتایا جاتا ہے اس میں ظرف یعنی ایڈورب، جس میں ٹائم اور پلیس دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. عربی زبان کی گرامر کے اندر جب ایڈورب آف ٹائم اور پلیس بنایا جاتا ہے تو اس کے بنیادی اصول کے اندر مفعل اور مفعل کے وزن آتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ بناتے ہیں نظر ینظرو تو اس کا ظرف بنتا ہے منظر. جب آپ بناتے ہیں جلسہ یجلسو یعنی یجلسو کے لام کے نیچے زیر تو آپ بناتے ہیں مجلس. یہ دو فارمولے ہیں اس میں ظرف بنانے کے، تیسرا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے. مسجد کا جو مادہ ہے ٹرائی لیٹرل ہے، وہ سین جیم و دال ہے. سجدہ، سجدہ کا فعل بنتا ہے ورب یسجدو، یعنی جیم کے اوپر پیش آتا ہے. جیسے ینظرو کا منظر بنایا تھا ہم لوگوں نے، تو یسجدو کا جو ظرف بننا چاہیے وہ مسجد بننا چاہیے، مسجد نہیں بننا چاہیے گرامر کے حساب سے. پھر یہاں پر ایکسیپشن بیان کی جاتی ہے کہ یہ ظرف کے اندر کچھ ایکسیپشنل ورڈز ہیں جن میں خلاف قاعدہ الفاظ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیپشن ہوتا ہے ہر زبان کے اندر. لیکن ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ جو مسجد کا لفظ ہے یعنی ظرف کے اوزان کے اوپر مصدر بھی آتا ہے. جیسے مسئلہ، مسئلہ کا مطلب سوال کرنے کی جگہ یا سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ صرف سوال کرنا ہوتا ہے. تو یہ مصدر میمی کہلاتا ہے. تو میں اگر اس کو مساجد کو مسجد کو مصدر کے طور پر سمجھنے کی کوشش کروں تو معلوم ہوگا کہ مسجد یا مساجد کا لفظ کسی جگہ یا وقت کے لیے نہیں بلکہ صرف اطاعت کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں مکمل وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو ظرف کا وزن ہے وہی مصدر میمی کا وزن ہے. وہ تاکید اس کے اندر شامل ہوتی ہے عام مصدر کے مقابلے میں. انفینیٹیو ناؤن جس کے شروع میں میم آتا ہے مفعول و مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. تو اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو مسجد کا معنی صرف کسی چیز کے آگے جھک جانا بھی ہوتا ہے، اس میں پلیس اور ٹائم موجود نہ بھی ہو تو صرف کسی چیز کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ مسجد کے معنی کے اندر شامل ہے. اگر آپ اس معنی کو رکھ کر سامنے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا
کہ پھر اس حساب سے مصلی اور مسجد میں خود فرق آ جائے گا. مصلی اس میں ظرف میں چلے جائے گا اور مسجد جو ایکسیپشنل بیان کیا جاتا ہے ظرف کے اندر، یہ اگر مسجد میمی میں لیں گے ہم تو اطاعت کرنا، سجدہ ریز ہو جانا، کسی چیز کے اوپر مکمل طریقے سے عمل درآمد کر لینا، یہ مسجد اور مساجد کا معنی ہو جائے گا. تو اب آپ اس کو دونوں اعتبار سے ذہن میں رکھیے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تباشر کا معنی میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. مباشرت کرنا یعنی کہ براہ راست ہو جانا ہے، خوشخبریاں دے دینا. اس کے اعتبار سے ترجمہ کریں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم انہیں خوشخبریاں ہرگز نہ دو اس حالت میں انتم عاکفون فی المساجد. فی کا معنی ظرف کا بھی ہوتا ہے اور فی کے معنی میں پہلے شہر رمضان والی آیت کے اندر بیان کر چکا ہوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. تم انہیں مباشرت نہ کرو، ان کے ساتھ انہیں خوشخبریاں نہ دو اس حالت میں کہ تم مساجد کے معاملے میں یعنی اللہ کے احکامات کے معاملے میں ابھی تک رکے ہوئے ہو. تم نے خود سے ابھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے اور تم ان کو خوشخبریاں دے رہے ہو، ان کو بتا رہے ہو کہ نئی صبح کیسے کرنی ہے. یہ والا معاملہ بھی ان کے ساتھ نہ کرو. ان کے ساتھ مباشرت والا معاملہ جب کرنا جبکہ تم خود اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. ابھی تو تم خود رکے ہوئے ہو مساجد کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے کے اندر تم نے خود سے بھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع نہیں کیا ہے، تو تم انہیں کیسے اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہو. اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے اس اعتبار سے، اور قرآن میں سورۃ الصف کی 2 آیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والوں ترجمہ کیا جاتا ہے نا. اس کے اندر بھی تو شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، یہ والا سلسلہ شروع ہوا تھا. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو. یہاں پر بھی معاشرت کہنے کے لیے آ رہا ہے، کہتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. کبورا مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو بڑی بدبختی اور نامرادی والی چیز ہے، یہ بہت زیادہ ناگوار ہو گیا ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہتے وہ ہو کہ جو تم عمل نہیں کرتے ہو. تو اس اعتبار سے پہلے آپ اس آیت کو دیکھ لیجئے. دوسرے اعتبار سے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ابھی تم خوش گمانیاں پھیلانے سے پرہیز کرو ان کے درمیان جبکہ تم مساجد کے بارے میں ابھی معاملات کو سلجھا رہے ہو. میں نے دونوں معنی بیان کیے تھے نا آپ کے سامنے. عاکفہ کو روک دینا، رک جانا، اس سے ایک معنی بن جاتا ہے رکنے والے، اور دوسرے معنی میں نے بیان کیے تھے کہ تعقیب الشعر کا مطلب ہوتا ہے الجھے ہوئے بالوں کو بڑے بہتر انداز میں سلجھا لینا. تو ابھی تم معاملات کو سلجھا رہے ہو، مساجد کے معاملات میں الجھے ہوئے ہو، ان کو سلجھا رہے ہو. جب تک سلجھا نہیں پا رہے ہو تو ان کو کیسے تم خوش گمانیاں پیدا کر رہے ہو، ان کے اندر کیوں تم خوشخبریاں پھیلا رہے ہو، ان کے ساتھ براہ راست کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم نے ابھی ان معاملات کو سولو بھی نہیں کیا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ بھی ہم معاشروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی میں آ کے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بہت جلدی جلدی اعلانات کر دیے جاتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے دکھائیں گے، ہم ویسا کر کے دکھائیں گے. معاملات ابھی ان کے سولو ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ابھی ان سے یہ مسائل ٹیکل نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں خوش گمانیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن وہاں پر آ کے بھی آپ دیکھ لیجئے منع فرما رہا ہے. دونوں ترجمے دونوں اعتبار سے دیکھ لیجئے. ایک سیاسی معاملے کا بہترین نقشہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ ابھی لوگوں میں یہ معاملات نہ پھیلاؤ جس کے اوپر ابھی تم خود الجھے ہوئے ہو. کیس پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، معاشرے میں افراتفری پیدا ہوگی، نفسیاتی طور پر چوٹ پڑے گی عوام کے اندر، عوام میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی. افراتفری سے معاشرہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں جاتا، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بگاڑ کا باعث بنتا ہے یہ مباشرت کرنا جبکہ معاملات ابھی سلجھے ہوئے نہ ہوں. جب معاملات سلجھاؤ تو پھر ان کے ساتھ براہ راست ہو، ان کو خوشخبریاں دو، ان کے ساتھ معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلو. پہلے معاملات کو ٹیکل کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
یہ جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی طرف تلکا سے اشارہ کر کے حدود کا لفظ استعمال کیا گیا. حدود وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو لگا کر کسی کو روکنے کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے. حد لگا دینا، نشان لگا دینا، جیسے بارڈرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں آج کل، حدود بندی کر دی جاتی ہے، لائن لگا دی جاتی ہے، دیوار کھینچ دی جاتی ہے کہ یہ حدود ہے، اس کو پھلانگنا نہیں ہے. یہاں سے آپ نے پھلانگ دیا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسے دیواریں، ایسی حدود جہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب بھی آ کے نہ کھڑے ہوں، قریب آ کر بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کی طرف سے معاملات حساس ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا محسوس ہوگا شاید اس کے معاملات، اس کی نیت، اس کے ارادے درست نہیں ہیں. اس طرح کے ریڈ زونز کے قریب بھی نہیں جایا جاتا. پھلانگنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہ آئے. آپ دیکھ لیں بارڈرز کے قریب میں بھی کوئی نہیں پھٹکتا ہے، دور دور رہتا ہے. قریب آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی خواہش ہے، کچھ ارادہ ہے. قرآن یہاں لے کے آتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جتنی بیان کی جا چکی ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے ہی اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. دیکھیں یہاں یبین بیان آ گیا، اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور یہی بات قرآن نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کی طرف ہم نے ذکر کو پیش کیا ہے، بیان کر دیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں. وہاں بھی بیان آیا، یہاں بھی بیان ہے، اللہ بھی بیان کرتا ہے. کیا کوئی یہ کہے گا کہ ہاں اللہ بھی اپنے بیان کی تشریح کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں الگ سے کتاب چاہیے؟ کبھی کسی نے کذالک یبین اللہ سے ترجمہ تشریح کرنا اخذ نہیں کیا، لیکن وہاں پر ہمیشہ جو اخذ کیا جاتا ہے لتبین للناس، وہاں پر ہمیشہ تشریح یا تفسیر ہی اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ حدیث چاہیے جو قرآن کی تشریح کرے. اب یہاں پر تو اللہ فرما رہا ہے یبین اللہ آیاتہ للناس، لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھول دیتا ہے. یہاں پر ترجمہ کر کے دیکھیں آپ، تشریح کرنا، تفسیر کرنا، اور پھر بتائیں وہ تشریح و تفسیر کہاں ہے. تو خود قرآن ہی واضح کر دینا، یہ قرآن کا تبیان، یہی قرآن کا بیان ہے. یبین اللہ آیاتی للناس، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں، خالی کسی خاص مذہب، خاص فرقے کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. یہ قرآن انسانوں کو اصول بیان کر رہا ہے، یہ مذہب کی کتاب نہیں ہے جو کسی خاص فرقے کو رہنمائی فراہم کرے گی. ہدی للناس ہے، لعلہم یتقون. دیکھیں دوبارہ سے یتقون آیا، شاید کہ وہ لوگ، کون لوگ؟ لوگ، انسان، ناس، شاید کہ وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے بن جائیں، معاشرے کو محفوظ کرنے والے بن جائیں. کن چیزوں سے؟ ایام معدودت پہلے بیان کر چکا ہے، ان آنے والے مصائب سے، آنے والے مرائل سے کہ جن کا آنا اس قانون میں طے ہے. لعلہم یتقون. یہ سارے اصول بیان اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ معاشرہ لوگ محفوظ کر سکیں، معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چل سکیں، آنے والے مسائل سے نبرد آزما ہو سکیں. لعلہم یتقون. تو یہ آیت آج ہم نے مکمل کی ہے، اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. 3 سیشنز کے اندر آیت مکمل کی ہے. امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. میں نے ترجمے کھول کھول کے بیان کیے ہیں. بات تو واضح ہے، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، تو ہم ترجمے دیکھ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس کا صحیح ترجمہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے. تو کوشش کی ہے کہ اس کو سامنے رکھا ہے. پھر بھی اگر کوئی بات ایسی ہوگی جو رہ گئی ہوگی مجھ سے، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں اس کو. اگر کچھ رہ گیا ہوگا جو ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا تو پھر وہ اگلی کلاس میں، اگلے سیشن میں 187 کو ساتھ لے کر اس کو مزید واضح کر دیں گے. آج یہاں تک رکھتے ہیں.